کیا آپ کو معلوم ہے کہ نسوار، سگریٹ، حقہ، پان بھی نشاور چیزوں سے مستثنا نہیں ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان تمام نشاور چیزوں کی وجہ سے انسان کیسے اسراف اور فضول خرچی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ جب ہم منشیات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نسوار، سگریٹ، حقہ اور پان کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بھی ایک قسم کا نشہ ہے اور نشہ کسی بھی قسم کا ہو اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کسی کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو عہد و منصب کا نشہ ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی وجہ سے انسان پر نشہ طاری ہو جائے تو وہ اسے تباہی تک پہنچا دیتا ہے۔ اور نسوار، سگریٹ، حقہ اور پان میں اگرچہ ہیروئن وغیرہ جیسا نشہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نشہ تو ضرور ہے۔ نشہ کے ساتھ ساتھ ان میں کئی دوسری خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک خرابی ان سب میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے، وہ اسراف اور فضول خرچی ہے۔ شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ روزانہ 4-6 روپے خرچ کرنے میں کون سی فضول خرچی ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیں کہ نیکی کے کام میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اگر ناجائز طریقے سے ایک پائی بھی خرچ کی جائے تو وہ فضول خرچی میں شامل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ صحابت اور دریا دلی کو دیکھ کر کسی نے عرض کیا، اسراف میں کوئی بلائی نہیں۔ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا تھا کہ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے میں کوئی اسراف نہیں۔ مقصد یہ کہ نیکی اور بھلائی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جتنا بھی خرچ کیا جائے یہ اسراف نہیں ہوگا، لیکن غلط کاموں پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو یہ اسراف میں شمار ہوگا۔ سے آپ یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ ہر کوئی 4-6 روپے خرچ کرنے والا نہیں ہے۔ نے ایسے بلانوش اور پان خور بھی دیکھے ہیں جن کا منہ سگریٹ پان سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان میں سے بعض سگریٹ بھی انتہائی قیمتی اور غیر ملکی پیتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے سگریٹ کا روزانہ خرچ 50 سے کم نہیں ہے، اور جو بظاہر غریب ہیں اور ان کا پان یا سگریٹ کا روزانہ خرچ 6 روپے ہے، وہ ہر ماہ 180 روپے اور ایک سال میں 2200 روپے اور اپنی 40 سال کی عمر میں 96,000 روپے اس شوق فضول کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جو صرف 6 روپے روزانہ خرچ کرتے ہیں، اور جو 15-20 روپے روزانہ اڑاتے ہیں ان کا حساب تو لاکھوں میں چلا جائے۔ اگر اللہ کے یہ بندے اس پیسے سے خود حج کر لیتے یا اپنے والدین کو حج کروا دیتے یا اس سے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر جاتے تو ان کی خون پسینے کی کمائی ٹھکانے لگ جاتی، مگر اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ یہ تو ہم انفرادی نقصان کی بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم اجتماعی سطح پر سوچیں تو اعداد و شمار ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ بہت پہلے یعنی 1965 تک باوثوق ماہرین کا خیال تھا کہ پاکستان میں روزانہ 30,12,000 روپے اور ہر گھنٹے میں 1,25,000 روپے کے سگریٹ استعمال ہوتے رہے ہیں، جبکہ اسی رقم میں 17 لڑاکا سپر سونک جیٹ طیارے یا 500 ٹینک یا 10 بحری جہاز خریدے جا سکتے تھے۔ یہ تو 1965 تک کی صورتحال تھی۔ اب تو صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی یہ مرض سرایت کر گیا ہے۔ ایک سال میں دنیا میں جس قدر سگریٹ تیار ہوتے ہیں ان سے زمین سے لے کر چاند تک 7 فٹ چوڑا اور ایک سگریٹ کے برابر موٹا فرش بچھایا جا سکتا ہے، جبکہ چاند ہماری زمین سے 2.5 لاکھ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا میں سگریٹ نوشی کی وبا کس قدر عام ہو گئی ہے۔ انسان گویا اپنے ملک کی کرنسی منہ میں دبا کر بڑے شوق سے اس کا دھواں اڑاتا ہے۔ یہی حال ہمارے پان خور بھائیوں کا بھی ہے، اور وہ اسراف کے ساتھ ساتھ گندگی بھی پھیلاتے ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے پان کی پیک پھینک دیتے ہیں۔ چنانچہ کوئی اسٹیشن، کوئی بس سٹاپ، کوئی اہم عمارت، یہاں تک کہ مسجد تک ان کی پچکاریوں سے محفوظ نہیں رہتی۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہو، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔